پیتل کا گھنٹا۔ 8ویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لاری کو دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے، لیکن انجن گنگنایا تک نہیں۔ ڈرائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا۔ کنڈکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا۔ مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگیں اور ہونٹ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سگریٹ بنانے لگا۔ ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے دور درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط کھردرے دیہاتی ہاتھ نے میری چٹکیوں سے آدھی جلی ہوئی تیلی نکال لی۔ میں اس بے تکلفی پر ناگواری کے ساتھ چونک پڑا، مگر وہ اطمینان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا۔ یہ کون گاؤں ہے؟ میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ جو بھسول ہے۔ بھسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آ گئی۔ میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے روک دیا۔ وہ کلاسیکی کاٹ کے بنات کی اچکن اور کوڑے پائچے کا پاجامہ اور فر کی ٹوپی لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی سفید پوری مونچھیں اور حکومت سے سینچی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمتگار کے ہاتھ سے پھولوں کی بدھیاں لے لی اور مجھے پہنانے لگے۔ میں نے بل کھا کر اپنی بنارسی پوت کی جھلملاتی ہوئی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلخی سے کہا، کیا یہ کافی نہیں تھی؟ وہ میری بات پی گئے، بدھیاں برابر کی، پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، اب تشریف لے جائیے۔ میں نے ڈیوڑی پر کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ تھے۔ بتایا گیا کہ یہ بھسول کے قاضی انعام حسین ہیں۔ بھسول کے قاضی انعام حسین، جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا، میرے بزرگوں سے ان کے جو مراسم تھے مجھے معلوم تھے۔ میں اپنی گستاخ نگاہوں پر شرمندہ تھا۔ میں نے اندر سے آ کر کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دیں۔ جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بھسول آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس رشتے سے پہلے بھی تم میرے بہت کچھ تھے، لیکن اب تو داماد بھی ہو گئے ہو۔ اس قسم کے رسمی جملے سبھی کہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دیے۔ میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی بس کو دیکھتا رہا، پھر اپنا بیگ جھلاتا ہوا جوتے ہوئے کھیتوں میں اٹھلاتی ہوئی پگڈنڈیوں پر چلنے لگا۔ سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی جسے قاضی انعام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا۔ مسجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکان کا سلسلہ تھا جن میں شاید کبھی بھسول کے جانور رہتے ہوں گے۔ ڈیوڑی کے بالکل سامنے 2 اونچے آم کے درخت ٹریفک کے سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے۔ ان کے تنے جل گئے تھے، جگہ جگہ مٹی بھری تھی۔ ڈیوڑی کے دونوں طرف عمارتوں کے بجائے عمارتوں کا ملبہ پڑا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ وہاں اس وقت نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے، لمبے قد کے، جھکے ہوئے، ڈوریے کی قمیص، میلا پاجامہ اور موٹر ٹائر کے تلووں کا پرانا پمپ پہنے ہوئے، ماتھے پر ہتھیلی کا چھجا بنائے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ میرے قریب آئے اور جیسے یکدم کھل گئے، میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑی میں گھس گئے۔ ہم اس چکردار ڈیوڑی سے گزر رہے تھے جس کی اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ دھنیوں کو گھنے ہوئے بدصورت شہتیر روکے ہوئے تھے۔ وہ ڈیوڑی ہی سے چلائے، ارے یہ سنتی ہو، دیکھو تو کون آیا ہے۔ میں نے کہا، اگر صندوق وندوق کھولے بیٹھی ہو تو بند کر لو جلدی سے۔ لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھی۔ دھلے ہوئے گھڑوں کی گھڑونچی کے پاس دادا ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ وہ بھی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے لپک کر گھر کی الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسیٹ لی اور دوپٹے کی طرح اوڑھ لی۔
चादर के एक सिरे को इतना लंबा कर दिया कि कुर्ते के दामन में लगा दूसरे कपड़े का चमकता हुआ पैबंद छुप जाए। इस एहतमाम के बाद वो मेरे पास आईं, कांपते हाथों से बुलाए लीं, सुख और दुख की गंगा जमनी आवाज़ में दुआएं दी। दादी कानों से मेरी बात सुन रही थीं, लेकिन हाथों से जिनकी झुर्रियाँ भरी खाल झूल गई थी, दालान के इकलौते साबित पलंग को साफ कर रही थी, जिस पर मैले कपड़े, कत्थे, चूने की कलियां और पान की डलियां धरी थीं और आंखों से कुछ और सोच रही थीं। मुझे पलंग पर बिठाकर दूसरे झिंगा पलंग के नीचे से वो पंखा उठा लाई, जिसके चारों तरफ काले कपड़े की गोट लगी थी, और खड़ी हुई मेरे उस वक्त तक झलती रही जब तक मैंने छीन न लिया। फिर वो बावर्ची खाने में चली गई। वो एक 3 दरों का दालान था, बीच में मिट्टी का चूल्हा बना था। एल्युमिनियम की चंद मैली पतीलियां, कुछ डब्बे, कुछ शीशे, बोतल और 2-4 इसी किस्म की छोटी मोटी चीज़ों के अलावा वहाँ कुछ भी न था। वो मेरी तरफ पीठ किए चूल्हे के सामने बैठी थीं। दादा ने कोने में खड़े हुए पुराने हुक्के से बेरंग चिलम उतारी और बावर्ची खाने में घुस गए। मैं उन दोनों की घन घन करती सरगोशियाँ सुनता रहा। दादा कई बार जल्दी जल्दी बाहर गए और आए। मैंने अपनी शेरवानी उतारी, इधर उधर देखकर 6 दरवाज़ों वाले कमरे के किवाड़ पर टांग दी। नक्शेन किवाड़ को दीमक चाट गई थी। एक जगह लोहे की पत्ती लगी थी, लेकिन बीचों बीच गोल दायरे में हाथी दांत का काम था। कत्थे और तेल के धब्बों में जगमगा रहा था। बैग खोलकर मैंने चप्पल निकाले और जब तक मैं दौड़ूं, दादा घड़ौंची से घड़ा उतार कर उस लंबे चौड़े कमरे में रख आए, जिसमें एक भी किवाड़ न था, सिर्फ घेरे लगे खड़े थे। जब मैं नहाने गया तो दादा एल्युमिनियम का लोटा मेरे हाथ में पकड़ाकर मुजरिम की तरह बोले, तुम बेटे इत्मीनान से नहाओ, इधर कोई नहीं आएगा। पर्दे तो मैं डाल दूं, लेकिन अंधेरा होते ही चमगादड़ घुस आएगी और तुमको दिख करेगी। मैं घड़े को एक कोने में उठा ले गया। वहाँ दीवार से लगा एक अच्छी खासी सीनी के बराबर पीतल का घंटा खड़ा था। मैंने झुककर देखा, घंटे में मोंगरियों की मार से दाग पड़ गए थे। 2 उंगल का हाशिया छोड़कर सुराख था, उसमें सूत की काली रस्सी बंधी थी। उस सुराख के बराबर एक बड़ा सा चांद था, उसके ऊपर 7 पहर का सितारा था। मैंने तौलिए के कोने से झाड़ कर देखा तो वो चांद तारा भुसौल एस्टेट का मोनोग्राम था। अरबी रस्मुल खत में काजी इनाम हुसैन और भुसौल एस्टेट अवध खुदा हुआ था। यही वो घंटा था जो भुसौल की डेवड़ी पर एलान रियासत के तौर पर तकरीबन 1 सदी से बजता चला आ रहा था। मैंने उसे रोशनी में देखने के लिए उठाना चाहा, लेकिन एक हाथ से न उठा सका। दोनों हाथों से उठाकर देखता रहा। मैं देर तक नहाता रहा। जब बाहर निकला तो आंगन में काजी इनाम हुसैन पलंग बिछा रहे थे। काजी इनाम हुसैन, जिनकी गद्दी नशीनी हुई थी, जिनके लिए बंदूकों का लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था, जिन्हें हर अदालत तलब नहीं कर सकती थी, दोनों हाथों पर खिदमतगारों की तरह तबाक उठाए हुए आए, जिसमें अलग अलग रंगों की 2 प्यालियाँ लबे सोस लबबंद चाय से लबरेज रखी थीं। एक बड़ी सी प्लेट में 2 उबले हुए अंडे काटकर फैला दिए गए थे। शुरू अक्टूबर की खुशगवार हवा के रेशमी झोंकों में हम लोग बैठे नमक पड़ी हुई चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि दरवाजे पर किसी बूढ़ी आवाज ने हाँक लगाई। मालिक। कौन? मेहतर है आपका, साहब जी का बुलावे आए हैं। दादा ने घबरा कर एहतियात से अपनी प्याली तबाक में रखी और जूते पहने हुए बाहर चले गए। अपने भले दिनों में तो इस तरह शायद वो कमिश्नर के आने की खबर सुनकर भी न निकले होंगे। मैं एक लंबी टहल लगाकर जब वापस आया तो डेवड़ी में मिट्टी के तेल की डिबिया जल रही थी। दादा बावर्ची खाने में बैठे चूल्हे की रोशनी में लालटेन की चिमनी जोड़ रहे थे। मैं डेवड़ी से डिबिया उठा लाया और स्टार्ट करके उनसे चिमनी लेकर जोड़ने लगा।
ہاتھ بھر لمبے لالٹین کی تیز گلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے، اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے۔ کوئی آدھی رات کے قریب دادی نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دسترخوان لگایا۔ بہت سی انمیل بے جوڑ اصلی چینی کی پلیٹوں میں بہت سی قسموں کا کھانا چنا۔ شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا۔ صبح میں دیر سے اٹھا۔ یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے۔ جب میں اپنا جوتا پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا۔ میں معافی مانگتا رہا۔ دادی خاموش کھڑی رہیں۔ جب میں شیروانی پہن چکا دروازے پر یکا آ گیا، تب دادی نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام ضامن باندھا۔ ان کے چہرے پر چونا پتا ہوا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ انہوں نے رودی ہوئی آواز میں کہا، یہ 51 روپے تمہاری مٹھائی کے ہیں اور 10 کرائے کے۔ ارے دادی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی جیب میں جاتے ہوئے روپیوں کو میں نے پکڑ لیے۔ چپ رہو تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں، جو جس کا حق ہوتا ہے وہ دے تو دیتے ہیں۔ غضب خدا کا، تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آئے اور میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں۔ بھیا تیری دادی تو فقیرن ہو گئی، بھکارن ہو گئی۔ معلوم نہیں کہاں کہاں کا زخم کھل گیا تھا، وہ دھاروں دھار رو رہی تھیں۔ دادا میری طرف پشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے۔ مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑی تک آئیں، لیکن منہ سے کچھ نہ بولیں۔ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا۔ دادا قاضی انعام حسین تعلقدار بھوسول تھوڑی دیر تک میرے یکے کے ساتھ چلتے رہے، لیکن نہ مجھ سے نگاہ ملائی نہ مجھ سے خدا حافظ کہا۔ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی۔ سدھولی، جہاں سے سیتاپور کے لیے مجھے بس ملتی، ابھی دور تھا۔ میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے یکے کو سڑک پر کھڑی ہوئی سواری نے روک لیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرا یکا والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا، میاں اللہ شاہ جی بھوسول کے ساہوکار ہیں، ان کے یکے کا بم ٹوٹ گوا ہے، آپ برا نہ مانو تو اللہ بیٹھ جائیں۔ میری اجازت پا کر اس نے شاہ جی کو آواز دی۔ شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پہنے آئے اور میرے برابر بیٹھ گئے، اور یکے والے نے میرے اور ان کے سامنے پیتل کا گھنٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا۔ گھنٹے کی پیٹ میں مونگری کی چوٹ کا داغ تھا، 2 انگل کے حاشیے پر سوراخ میں سوت کی رسی پڑی تھی۔ اس کے سامنے قاضی انعام حسین آف بھوسول اسٹیٹ اودھ کا چاند اور ستارے کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے، اور یکے والا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکے والے سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ ہی لیا، کہا شاہ جی گھنٹا بھی خرید لائی ہو؟ ہاں، کل شام کا معلوم نہیں کا وقت پڑا ہے میاں پر کہ گھنٹا دیے دیان بلائی کے۔ ہاں، وقت کی بات ہے شاہ جی، نہیں تو ای گھنٹا۔ اے گھوڑے کی دم، راستہ دیکھ کے چل، یہ کہہ کر اس نے چابک جھاڑا۔ میاں کا برا وقت چوروں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ چابک گھوڑے کے نہیں، میری پیٹھ پر پڑا ہے۔